یہاں پر زہرا رمیز کو اپنی ساری غلطیوں کی معافی دے کر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ زہرا واپس رمیز کے ساتھ اپنے گھر رہنے کے لیے اور جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے تو زہرا سارے رمیز کے ساتھ گلے شکوے کرنے لگتی ہے اور ایموشنل ہو جاتی ہے، پھر آخر کار مان ہی جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زارون کے سامنے ماہم کی اصلیت آنے لگتی ہے۔ دوسری طرف زارون اس آدمی کو مار پیٹ کر کے اس سے ساری باتیں ماہم کے خلاف اگلوا چکا ہوتا ہے۔ پھر زارون گھر آ کر اپنی والدہ کے ساتھ یعنی عذرا کے ساتھ چیخنے چلانے لگتا ہے، غصہ ہونے لگتا ہے۔ پھر عذرا پوچھنے لگتی ہے کہ زارون ایک دم ہو کیا گیا ہے تمہیں، اتنے غصے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ پھر زارون بتانے لگتا ہے کہ امی اس نے تو اپنے گھر کو ہی نہیں چھوڑا، یہ لڑکی اور کسی کی کیا ہو سکتی ہے جسے خونی رشتوں کی ہی پہچان نہیں۔ امی آپ جانتی بھی ہیں کہ زہرا کا مسکیریج آخر کس نے کروایا؟ یہ ساری ماہم کی حرکت ہے۔ عذرا زارون کی یہ ساری بات سننے کے بعد ایک دم خاموش ہو کر سوچنے لگتی ہے، تو زارون فوراً سے کہنے لگتا ہے کہ امی یہ لڑکی اس حد تک پہنچ چکی ہے، اب اس کی ہمارے ساتھ کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ اب مزید اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی اور کوئی جانی نقصان پہنچائے، اس سے پہلے ہمیں اس گھر سے چلتا کرنا چاہیے۔ آخر کار جیسے ہی ماہم کی والدہ کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ ماہم نے یہ ساری حرکت زہرا کے ساتھ کی ہے، تو ماہم کی والدہ بھی ایک دم غصہ ہونے لگتی ہیں اور رونے لگتی ہیں کہ پھر یہاں پر رمیز سے کہنے لگتی ہے کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے، یہ تو پھر تمہاری بہن تھی، آخر اس نے تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ رمیز کو یہ سب معلوم ہونے کے بعد وہ کچھ بھی اپنے منہ سے الفاظ نہیں نکال پا رہا ہوتا۔ رمیز بس روتا چلا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر آپا ہے تو میری سگی بہن اور میرے بارے میں ایسے مشن کیوں تیار کر رہی ہیں، کیوں مجھے اور زہرا کو علیحدہ کرنا چاہتی ہیں۔ سو ویئرز، آپ کا کیا خیال ہے کہ ماہم کی اب میکے یا سسرال میں اپنی کوئی باقی جگہ رہی یا ماہم اب اپنے سارے رشتے گوا بیٹھی ہے؟ کیونکہ ماہم کی والدہ کو بھی ماہم کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک کرتے۔